اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ سورہ طٰہٰ کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 97، 98 اور 99 کا ترجمہ ہے۔ قال فاذهب، جناب موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے سامری سے۔ قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فاذهب، یعنی دور ہو جاؤ، بس اس معاشرے سے دور ہو جاؤ، بنی اسرائیل والے معاشرے سے تم دور ہو جاؤ، سامری دور ہو جاؤ۔ بس سامری شرک کی وبا میں مبتلا تھا، شرک کی وبا میں مبتلا تھا، دوسروں کو مرتد بنانے والا تھا، دوسروں کو دین سے جدا کرنے والا تھا۔ بس ایسے بیمار کو لوگوں سے دور رہنا چاہیے، لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ بس تبھی خدا کے دین کے خلاف جو قیام کرنے والا ہے وہ وبا کے مرض میں ہے، بس اسے دور ہونا چاہیے۔ قال فاذهب، بس موسیٰ علیہ السلام نے کہا فاذهب، اس معاشرے سے دور ہو جاؤ، اس بنی اسرائیل کے معاشرے سے، دیندار معاشرے سے دور ہو جاؤ، تو کیونکہ لوگوں کو مرتد بنا رہا ہے۔ فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، بس یقیناً تیرے لیے سزا یہ ہے۔ اب سزا بتا رہے ہیں کہ اس زندگی میں تم تنہائی کی زندگی گزارو، وحشیوں کی طرح بیابان میں زندگی گزارو۔ ایک بیمار ہے، بدنی بیمار ہے، کوئی اگر پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ اسے پاگل خانے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، اسے عام معاشرے میں نہیں رکھا جاتا تاکہ لوگوں کو نقصان دے، بس اسے معاشرے سے الگ رکھا جاتا ہے، عادی معاشرے سے الگ ایک جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بدنی بیمار ہے۔ اگر کوئی روحانی طور پہ بیمار ہو جائے، دوسروں کو بھی وسوسوں سے بیمار کرنے لگے، تو اسے بھی وحشیوں کی طرف بیابان میں چھوڑا جائے، وحشیوں کی طرف بیابان میں وہ بھی زندگی گزارے۔ ٹھیک، بس جناب موسیٰ علیہ السلام نے دھوکہ دینے والے، وسوسہ ڈالنے والے سامری سے یہ کہا کہ قال فاذهب، بس تو اس معاشرے سے دور ہو جاؤ۔ فإن لك في الحياة أن تقول، بس یقیناً تیرے لیے سزا یہ ہے کہ اس زندگی میں تنہائی والی زندگی گزارے، وحشیوں کی طرح تو بیابان میں زندگی گزارے، سب سے الگ ہو کے زندگی گزارے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور خدا کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے جب تمہیں موت آئے گی، اور تو اس کی تم مخالفت نہیں کر پاؤ گے کہ عذاب آئے گا تجھ پہ اگر اس شرک میں رہے، اس بیماری میں رہے، اگر اس وسوسوں میں رہے، تو خدا کی طرف سے عذاب آئے گا، اور یہ عذاب تم خود سے دور نہیں کر پاؤ گے، ہرگز تم اس موت کی مخالفت نہیں کر پاؤ گے، مخالفت کی تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی کہ تم مخالفت عملی طور پہ تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم اس سے موت کو دور کر سکو، عذاب الہی کو دور کر سکو، بس کوئی نہیں طاقت تیرے اندر۔ وانظر الی الہک، اب لگ رہا ہے کہ سامری جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو اگر غور کریں تو لگ رہا ہے کہ اسی کو خدا بنانے پر اڑا ہوا تھا، جناب توبہ اس نے نہیں کی۔ وانظر الی الہک، تو غور کرے اپنے اس خدا کی طرف جو تو نے باطل خدا بنایا ہے، باطل معبود قرار دیا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں اس کی ہمیشہ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ الذی ظلت علیہ عاکفا، تم چاہتے ہو کہ اس کی میں ہمیشہ عبادت کروں گا، کہ ہمیشہ تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، ہمیشہ تم اس کی پرستش کرنا چاہتے ہو۔ لنحرکنہ، یہ غور کر، ہم اسے جلائیں گے، یہ کیا دفاع کر سکے گا؟ جو اپنا دفاع نہیں کر پاتا وہ تیرا کیا دفاع کرے گا؟
وہ تجھے کہاں سے بچائے گا؟ بڑا ہی گہرائی والا ایک جواب دیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، دلیل دی ہے کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ، حتماً ہم اسے جلائیں گے، اسے پانی بنا دیں گے، پانی بنا کے اس کو دریا میں ڈال دیں گے، لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے دریا میں ڈال دیں گے، ہم اسے دریا میں ڈال دیں گے، بس یہ پانی بن کے دریا میں، یہ اپنا دفاع نہیں کر پائے گا تو تم کہاں سے اپنا دفاع کر پاؤ گے؟ یہ تیرا کہاں سے دفاع کر پائے گا؟ نہ تم خود کو موت سے بچا پاؤ گے، نہ یہ کہیں تمہارا ناصر بنے گا، یہ کہیں شفاعت نہیں کرے گا، بس کہیں نہیں تمہیں یہ بچائے گا، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، یہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کر پا رہا، بس یہ نہ اختیار رکھتا ہے اپنے نفع کا نہ ہی نقصان کا، وہ تجھے کیسے نفع اور نقصان دے سکتا ہے؟ ٹھیک، بس بڑی گہرائی سے دلیلیں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے دی ہیں۔ اب پہلے کتاب آیت نمبر 92 میں آپ دیکھیں جناب موسیٰ نے پہلا خطاب جناب ہارون سے کیا، کیونکہ وہ امت کے امام تھے، امت کے ولی تھے، خلیفے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے، تو پہلا سوال جو بنتا تھا، پہلا سوال آ کے جناب موسیٰ نے ہارون سے کیا۔ جناب ہارون نے اپنے دلائل دی کہ جی میری انہوں نے بات نہیں کی، میں نے تبلیغ کی، میں نے دلیلیں دیں، اس سے آگے جاتا تو خون ریزی ہو جاتی، حالات ملک خراب ہو جاتے اور فساد برپا ہو جاتا، اور پھر آ کے تم کہتے کہ میرے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا۔ ٹھیک، آیت نمبر 92 میں۔ آیت نمبر 95 میں جناب موسیٰ نے سامری سے خطاب کیا، سامری سے گفتگو کی۔ آیت نمبر اب 98 ہے، 98 میں اب متوجہ ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل سے خطاب کیا، اب تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما، صرف تمہارا معبود، انما لا، سب سے خطاب ہے کہ ایک ہی صرف معبود ہے، سمجھ لو۔ اس کے بعد اگر کوئی سامری جیسا آئے تمہیں تو یہ نہ کہنا کہ ہم تب تک اس سامری کے خدا کی عبادت کریں گے جب تک موسیٰ نہ آئے، بس یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے تمہارے لیے۔ انما، صرف تمہارا معبود خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسع کل شیء علما، خدا کا علم ہر چیز پر وسیع، یعنی کیا؟ بڑا ہی گہرائی والی بات کی ہے کہ خدا صرف جو چیز موجود ہے، چیز یعنی جو چیز موجود اسے چیز کہا جاتا ہے، ہر چیز سے علم وسیع ہے خدا کا، یعنی کیا؟ خدا موجود کے بارے میں بھی جانتا ہے، خدا عدم کے بارے میں بھی جانتا ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اسے بھی جانتا ہے خدا۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس آسمان اور زمین میں بہت سارے خدا ہوتے خدا کے علاوہ تو فساد برپا ہو جاتا۔ خدا جانتا ہے کہ یہ عدم ہے، دوسرا خدا کوئی نہیں، لیکن اگر ہوتا تو کیسا ہوتا خدا جانتا ہے، خداوند عالم جانتا ہے۔ ٹھیک، بس آیت نمبر 98 اور یہ قصہ تمام ہوا۔ اب خداوند عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہا ہے۔ کذالک یعنی جناب موسیٰ کے قصے کی مانند نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایسی خبریں، ایسے قصے جو پہلی والی امتوں کے ہیں، اسی طرح دوسرے بھی بیان کرتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، اور بتحقیق ہم نے تمہیں علم لدنی دیا، ذکر لدنی دیا۔ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن علم لدنی ہے، بس ذکر لدنی یعنی ذکر ربانی، جو علم خدا سے حاصل کیا جائے وہ علم لدنی ہے، وہ ذکر لدنی، بس قرآن علم لدنی ہے، ذکر لدنی ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور بتحقیق ہم نے تمہیں دیا، مِن لدنا ذکر لدنی دیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔